بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق کا تعارف۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 17 آیتیں ہیں۔ طارق نام رکھنے کی وجہ اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی لیے اسے سورہ طارق کہتے ہیں۔ اس کے متعلق احادیث، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تم نماز میں والسماء والطارق والشمس وضحاها اور اس کی مثل اور صورتیں پڑھو۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ شان نزول۔ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آنکھ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کی بعد والی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نیکی بدی سب لکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں نگہبان سے مراد فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ انسانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اس آیت میں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا وہ اس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے جزا دی جائے گی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہاں سے وہ چیز بیان کی گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھل کر نکلنے والے پانی یعنی مرد اور عورت کے نطفوں سے پیدا کیا جو کہ عورت کے رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ نطفہ مردوں کی پیٹھ اور عورتوں کے سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پانی عورت کے سینے کے اس مقام سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، اور انہی سے منقول ہے کہ عورت کے دونوں چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منی انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتی ہے اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے، اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی ان رگوں میں سے آتا ہے جو سینے کے مقام پر ہیں۔ اسی لیے یہاں ان دونوں مقامات کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔
جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ آسمان کی قسم جس سے مینا اترتا ہے اور پھاڑی جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ قرآن مجید کی اس شان اور اس کے علاوہ دیگر شانوں کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جس میں تمہاری اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجابات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر رہ نہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، اور جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے تھے کفار، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر نہیں۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا نہ فرمائیں بلکہ انہیں ڈھیل دیں اور انہیں چند روز کے لیے کچھ تھوڑی سی مہلت دیں، کیونکہ وہ عنقریب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور غزوہ بدر میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔